रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा और तमाम उम्रे जो हुज़ूर पाक ने पूरी ज़िंदगी में किए हैं, उन तमाम उमरात और हज की तफसील अहदीस पाक की रोशनी में लिखी है जुज़ हज्जतुल विदा वल उमरात के नाम से। और रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम बैठते उठते खाते पीते आते जाते गुफ्तगू खुशबू इस्तेमाल, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का रफ़ुल हाजत, रिसालत इमाम का किसी से मिलने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, आम तकरीर का अंदाज़, आदाब का अंदाज़, जंग के हालात, रसूलुल्लाह के अमन में, नमाज में, घर में, बाहर में, ये पूरे खसाइल जो हुज़ूर की आदात थी उस पर किताब है शमाइल तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी की, उसकी शरह खसाइल नबवी के नाम से एक एक चीज़ को हज़रत शेख ज़करिया ने उर्दू में कलम बंद किया। ये खसाइल नबवी देखने के काबिल है, शायद कोई सफ़ा ऐसा हो जो आपके आंसुओं से भीग न जाए। आप एक मरतबा उस खसाइल नबवी को लेकर तो पढ़िए, हज़रत शेख रहमतुल्लाह की उस शरह की खिदमत को देखिए कि उन्होंने रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के आदाब के हाथ हिलाने तक को भी जिक्र कर दिया। चलने कोई हुज़ूर पाक को बुलाए तो किस तरह, आप अलैहिस्सलाम किसी को देखे तो किस तरह। इसी तरह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की किताब में इमाम अबू दाऊद ने जो बज़्लुल मजहूद लिखी है उसका हाशिया हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने बज़्लुल मजहूद, इमाम अबू दाऊद ने सुनन नबी दाऊद लिखी, उसके हाशिए को आप देखें तो कई दर्जन से यानी 1 दर्जन से ज़ायद जिल्दें बनती हैं हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने तमाम हदीसें। यानी ये शुरू होती है किताबुस सलाह किताबुत तहारत से, यानी पाकीज़गी कैसे करनी है वज़ू और गुस्ल से, और ख़त्म होती है जाकर मसाइल शत्ता पे, यानी जहाँ वफ़ात तक, मीरास तक, पैदाइश ता वफ़ात, ये पूरी की पूरी पैगंबर की हदीसों की लिस्ट है। ये अबी दाऊद की शरह ने यहाँ जमा की बज़्लुल मजहूद के हाशिए में। और इसी तरह भाइयों को यानी अपने दोस्तों को समझाने के लिए कि बैठना कैसे चाहिए गुफ्तगू में, अपने आदाब व मुआशरत, तोहफ़तुल अख़वान के नाम से, तोहफ़तुल अख़वान ये हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। और मुअत्ता इमाम मालिक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह जैसे इतने बड़े इमाम ने जो हदीस की किताब मुअत्ता लिखी है उसकी शरह औजज़ुल मसालिक हज़रत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह। और इसके साथ कुरान करीम के ऊपर क्या फ़ज़ाइल हैं कुरान करीम के, वो अहदीस कितनी है, आयात कितनी है, कोशिश की है कि वो आसान से आसान तर लिखा जाए जिसको आम बंदा भी समझना चाहे तो समझ जाए। ऊपर आयत, उसका तर्जमा मुख्तसर ऐसी तशरीह जो आवाम के भी जहन में आ जाए, फिर इस तरह हदीस, फिर उसका तर्जमा, फिर उसकी उस तशरीह, और तशरीह में भी 8, 10, 15 ऐसी हदीसें फरमा देते हैं जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से मरवी होती, तशरीह भी अपनी तरफ से नहीं होती, फ़ज़ाइल कुरान के नाम से। इसी तरह फ़ज़ाइल रमज़ान के नाम से हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने मुकम्मल की मुकम्मल इस तरतीब पर रमज़ान मुबारक गुजारने का तरीका कुरान करीम से, अहदीस नबविया से और औलियाए कराम के आमाल से कि हमारे बुज़ुर्ग और अल्लाह वाले किस तरह रमज़ान गुजारा करते थे, अकाबिर का रमज़ान कैसे होता था, उसकी पूरी तशरीह जमा की है। और दावत तबलीग के हवाले से दीन को समझाना है, उस समझाने के अंदाज में फ़ज़ाइल तबलीग जो शेख ज़करिया ने लिखी है, ये सिर्फ़ वो नहीं है जो दीन के एक शोबा तक महदूद हो, बल्कि फ़ज़ाइल तबलीग में पहली आयत जो लिखी है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उसकी शरह और उसके तर्जमे में जो हज़रत ने तफसील लिखी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। फरमाते हैं तबलीग का ये माना भी है कि कोई अजान दे तो ये मुअज्जिन भी तबलीग के काम में उठाया जाएगा कि नमाज पे बुला रहा है। फरमाया इसी तरह अगर उलमा दलाइल के साथ गुफ्तगू करें और आवाम में दलाइल शरीयत समझाएं तो ये भी दावत व तबलीग के काम में समझा जाएगा कि ये शख्स भी शरीयत इस्लामिया को फैला रहा है। और इसी तरह मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह तलवार से मैदान जिहाद में हो तो ये मुजाहिद भी फ़ी सबीलिल्लाह दावत व तबलीग में समझा जाएगा कि ये भी अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए अपने जान माल वक़्त को लगाए हुए। हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल तबलीग में पूरे दीन के शोबों का इस्तिक़सा किया है और ऐसे ऐसे अंदाज में आयत से, हदीस से, सहाबा के अमल से, औलिया के अक़वाल से, बुज़ुर्गों की तरतीब से फ़ज़ाइल तबलीग लिखी। आप पढ़ें, यकीन माने बंदे की रूएं रूएं तक एक नूर की बात पहुँच जाती है। हज़रत शेख ज़करिया इस तरह अल-कौकबुद्दुर्री जामे तिरमिज़ी में इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह जैसे शख्स, इमाम तिरमिज़ी कौन है? उस वक़्त का इतना बड़ा ज़हीन शख्स इनके मुकाबले का कोई नहीं था। सुनिए, हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह आखिरी ज़माने में आँखों का दिखना कम हो गया तो मोतिया आ गया आँखों पर। उसके इलाज से पहले दिखता कुछ नहीं था, इलाज हुआ बाद में दिखा, लेकिन जब नहीं दिखता था हज पर जा रहे थे, अपनी सवारी ऊँट पर बैठे थे,
علاقے سے گزر رہے ہیں تو حضرت امام ترمذی کا ذہن کام کر رہا ہے کہ میں اس علاقے سے اسے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے یوں ہوا، اپنے سر کو نیچے کیا جیسے کوئی چیز سے بندہ اٹکتا ہے اور بچ جائے، تو قافلہ رک گیا کہ کیا ہوا؟ کہا ادھر ایک درخت ہوتا تھا، جس زمانے میں گزرتا تھا اس کی ٹہنیاں یہاں جھکی ہوتی تھی، تو مجھے اندازہ ہو کہ میں اس جگہ سے گزر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی درخت تو کوئی نہیں۔ کہا جی بیٹھ جاؤ، اگر میرا حافظہ کام کرنا چھوڑ گیا تو میں پیغمبر کی حدیث کی خدمت کیسے کروں گا، معلوم کرو۔ بستی والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ہاں یہاں درخت ہوتا تھا، ہم نے کچھ عرصہ قبل کاٹ دیا ہے۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کہاں سے لائیں گے آپ ان جیسے علمی آسمانوں کے مقابلے میں کوئی دنیا کا عالم؟ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت اور حدیث کی محنت کرنے والے۔ ان کی کتاب کی جو شرح ان کے استاذ نے الکوكب الدری کے نام سے لکھی، اس کو پوری تفصیل اور گائیڈ سے حاشیہ میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے سمجھایا۔ اس جیسے بندوں کی حکایات صحابہ کے نام سے، اللہ اکبر، یہ وہ کتاب ہے جس میں پیغمبر کے صحابہ اور تابعین کے ان اچھوتے واقعات کو جمع کیا گیا ہے کہ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے۔ 200 صفحات پہ مشتمل یہ کتاب ہے، ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ شروع کریں اور ختم کرنے سے پہلے آپ کا دل چاہے کہ میں بند کر دوں۔ اور یہ ان دنوں میں لکھی حضرت شیخ نے، جن دنوں میں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ حضرت آپ تھک گئے ہیں، آپ ذہنی طور پہ بھی آرام کریں، جسمانی طور پہ بھی آرام کریں۔ حضرت نے کچھ عرصہ آرام کیا، طبیعت ٹھیک ہوئی تو لکھ لی۔ ابھی ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی تھی، انہوں نے حکایات صحابہ لکھ لی۔ لیکن کچھ سازشی اور ظالم لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں شیخ زکریا کا نعوذ باللہ حافظہ کام کرنا چھوڑ گیا تو ان دنوں میں لکھی تھی، اور وہ پوری فضائل اعمال پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جی نہیں، یہ بات صرف حکایات صحابہ کی ہے، اور کام کرنا چھوڑ گیا ذہن والی بات نہیں ہے۔ بات یہ تھی کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا حضرت آپ تھوڑا آرام فرمائیں، مثلا میں آپ کو کہوں آپ ذہن کو سکون دیں، دل کو سکون دیں، اس کا کیا معنی؟ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور آپ پاگل ہو گئے یا ذہن کو سکون دیں؟ تو بھائی اس کا معنی سکون اور آرام ہوتا ہے۔ سلام پیش کرو اس زکریا رحمہ اللہ کی خدمت کو، جس نے اتنا زیادہ مصروفیت کے باوجود بھی، ڈاکٹروں کے آرام کے ہدایات کے باوجود بھی وہ کتاب لکھی ہے جو رہتی دنیا تک ایک مایہ ناز سمجھی جائے گی۔ اور اسی طرح الاعتدال فی مراتب الرجال، جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ ائمہ فقہا گزرے ہیں، ان میں ایک ایک کا مرتبہ علم دین میں کتنا ہے، اس کے مراتب کی ترتیب اور ان کے احوال پر اور ان کے واقعات اور قصص پر حضرت شیخ کی ایک مایہ ناز کتاب ہے۔ ایک کتاب فضائل حج ہے، آپ فضائل حج کو پڑھیں، دل سے ایک دفعہ پڑھیں، آپ کا حج پہ دل تڑپنے نہ لگ جائے، آپ مجھے کہنا کہ میں نے فضائل حج نہیں پڑھی۔ یاد رکھیں، آپ ایک مرتبہ فضائل حج کو تھوڑا کھول کے تو دیکھیں۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ ایک موقع پہ جا کے کہتے ہیں مدینہ کے باسیو، خوش قسمت ہو تم لوگ، تمہیں رسول اللہ کا قرب ملا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ تم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سلام سنا سکتے ہو۔ فضائل اعمال میں یہ سب چیزیں جمع ہو گئی۔ اس طرح فضائل صدقات لکھی ہے، فضائل صدقات صدقے کے اوپر ایسے صدقات پر ہے۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں حالت فقر میں بھی صدقہ کرتا ہوں، اگرچہ مجھے خود طلب ہوتی ہے لیکن پھر بھی دیتا ہوں۔ میرے سامنے وہ حدیثیں ہیں جو حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں جمع کر دی۔ اور اس طرح فضائل تجارت، یہ بزنس مین کے لیے، یہ تجار کے لیے، کہ تجارت کے معاملات میں جو جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا اور تجارت کو صحیح تاجر رکھے گا، حضور نے فرمایا کہ وہ تاجر انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، فرمایا صحابہ اور انبیاء کے ساتھ سچا تاجر اٹھایا جائے گا۔ جھوٹا بندہ بولے، جھوٹی قسم اٹھائے، حدیث میں ہے مال بک جائے گا، برکت بھی اٹھ جائے گی، پھر برکات نہیں ہوں گی۔ تو تاجر صادق ہونا چاہیے، اس کے لیے جو حضرت نے دلائل۔ اس طرح لامع الدراری، یہ بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے، اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے حوالے سے مولانا یحییٰ رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، پوری صحیح بخاری کی شرح کا حاشیہ حضرت شیخ زکریا نے اس پر لکھا ہے۔ اس طرح فضائل درود شریف ہے، فضائل درود شریف حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے، یقین مانیے آج تک میں اپنی بات کروں، میں کسی قبرستان سے گزروں مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، تو رب نے اس پر کھول دیا۔ اللہ کی طرف سے کرامت ہوتی ہے، کرامت اللہ کھولتا ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے کھول دیا کہ فلاں ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اس بندے نے 20 مرتبہ درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان لوگوں کو ہدیہ کیا۔ واپس ہوا، آیا تو ان پر عذاب ہٹ چکا تھا، کہ تیری ان 20 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ میں صرف اپنی بات بطور تحدیث بن نعمت کے کہتا ہوں،
اگر میں روک نہ سکوں نا قبرستان سے گزرتے ہوئے، لیکن اس پر عمل میرا ضرور ہوتا ہے، چاہے آگے جاتے تک میں پورا کر لوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے تو درود پاک پڑھ کے رکھا ہوا ہے اسی لیے اپنے پاس کہ اگر قبرستان سے گزرتے ہوئے مجھے وقت نہ ملا تو میں وہ 20 مرتبہ اپنے پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں سے ان کو ہدیہ کر دوں گا۔ آپ فضائل درود شریف پڑھیں تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خیال میں بر صغیر میں سب سے پہلی جو درود پاک پر کتاب لکھی گئی ہے فضائل درود شریف کے نام سے، اردو میں حضرت شیخ زکریا کا کام ہے۔ اس سے پہلے درود شریف پر بر صغیر میں آپ کو یوں کتاب نہیں ملے گی، اس طرح کتاب کو لکھا۔ اور پتہ ہے کیسے لکھا؟ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر، حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ، ان کے چاچو بھی ہیں، ان کی پہلی شادی ان کی سالی سے ہوئی تھی تو ہم زلف بھی ہیں، تو مولانا یا کاندلوی رحمۃ اللہ، مولانا الیاس، حضرت جی مولانا الیاس بانی تبلیغ جماعت، ان کے استاذ بھی ہیں، تو کہتے ہیں اتنا انہوں نے مجھے اصرار کیا کہ درود شریف پر ابھی تک تیری کتاب نہیں آئی، درود پاک پر آپ نے نہیں لکھا، تو کہتے ہیں میں کبھی ادھر مصروف، کبھی ادھر اس کام میں مصروف، اس کتاب میں۔ تو ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو رہی تھی، جب اقامت پوری ہوئی تو میرے چاچو مولانا الیاس رحمہ اللہ نے یوں سر صف سے باہر نکالا اور انہوں نے کہا زکریا اب تو چھٹیاں ہو گئی ہیں، رمضان آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ، اب تو لکھ لے۔ یہ اس وقت ابھی امام اللہ اکبر کرنے پر تھا، اس وقت کہا مجھے رونا آ گیا اپنے چاچو کی لجادت پر۔ وہ رمضان گزرا، حضرت شیخ نے پوری کتاب لکھ دی، یہ فضائل درود شریف، آپ اس کو لیجئے اور اپنے پاس پڑھیے۔ اور میرے دوستو اس طرح آپ بیتی لکھیے، وہ بھی حضرت کی پوری اپنے سوانح حیات ہے۔ کنز المتواری 36 جلدوں میں علم حدیث کی خدمت ہے، ابھی مکہ مکرمہ سے چھپ کے آئی ہے، 36 جلدوں میں کنز المتواری۔ اور اسلام اور سیاسیات پر ایک کتاب ہے ان کی، وہ کیا ہے کہ اسلام صرف حجروں تک محدود نہیں ہے، صرف محراب تک محدود نہیں ہے، صرف خانقاہ تک محدود نہیں ہے، صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سیاست اسلامیہ میں بھی علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ ممبر والی گفتگو اسمبلی میں جا کر کریں۔ اس پر دلائل پر مشتمل کتاب اسلام اور سیاسیات لکھی، پڑھنے کے قابل کتاب۔